بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ٹیوٹوریل میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے ہم ویڈیو لیکچر ریکارڈ کر سکتے ہیں، چونکہ بہت سارے ٹیچرز جو ہیں آج کل آن لائن لرننگ کے سسٹمز کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ کافی سارے ٹیچرز کو آلریڈی ویڈیو لیکچرز بنانے کے میتھڈز، بہت اچھے میتھڈز پتہ ہیں، لیکن کچھ ٹیچرز ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں کے ساتھ فیملیئر نہیں ہیں۔ تو یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ سمپلیسٹ وے کون سی ہے ہمارے پاس ویڈیو لیکچر بنانے کی۔ تو بہت سارے آپ کے پاس اسکرین ریکارڈرز موجود ہوتے ہیں، اس میں سے جو مجھے اچھا لگا ہے اور ایزی لگا ہے وہ ہے ایکٹیو پریزنٹر۔ جسٹ گوگل میں ایکٹیو پریزنٹر لکھوں گا اور یہ ٹاپ موسٹ جو میرے پاس ویب سائٹ ہے اس پہ میں چلا جاؤں گا۔ اس ویب سائٹ کے اندر میں ڈاؤن لوڈ پہ کلک کروں گا، اور ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنے کے بعد میں اسکرال ڈاؤن کرنے کے بعد وہ ورژن سلیکٹ کروں گا جو کہ میں نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو مائی آپریٹنگ سسٹم۔ میرے پاس چونکہ ونڈوز 10 انسٹال ہے تو میں یہ والا ورژن سلیکٹ کروں گا 64 بٹ، اور اگر میرے پاس کوئی اور آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہوتا تو میں ان میں سے میک بک وغیرہ والا آپشن سلیکٹ کر لیتا۔ تو آئی ایم سلیکٹنگ دس ون۔ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنے کے بعد ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ آئی تھنک ناٹ مور دین 50 MB اس کی اسپیس ہے۔ اب میرے پاس چونکہ آلریڈی ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے تو یہ میرے پاس یہاں پہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں رائٹ کلک کر کے رن ایز ایڈمنسٹریٹر کروں گا اور یس کر دوں گا۔ اب وہی سمپلی جیسے آپ سافٹ ویئرز باقی انسٹال کرتے ہو، ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آلریڈی مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آلریڈی اس طرح کی فولڈر موجود ہے، کیونکہ میں نے آلریڈی پہلے انسٹال کیا ہوا تھا، تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ اسی فولڈر میں ہی انسٹال کر دو۔ اب جو ہی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہمارے پاس آپشن آ جائے گی لانچ ایکٹیو پریزنٹر، یا پھر آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ کے اوپر بھی اس کا آئیکن آ جائے گا۔ اب یہ میں نے اسے میں نے اوپن کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کے پاس بہت سارے آلریڈی سلائڈز کے ٹیمپلیٹس بھی موجود ہیں، اور میں بلینک ون سلیکٹ کروں گا، بلینک کی آپشن سلیکٹ کروں گا۔ اب چونکہ یہ میرے پاس فل ورژن نہیں ہے، اور اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں، اور کوئی ایشو والی بات نہیں ہے۔ فل ورژن میں زیادہ وہ کمپلیکسٹیز اور بہت ساری آپشنز اور اینیمیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے سمپلی اپنا جو ہے ویڈیو ٹیوٹوریل بنانا ہے اور بچوں کو لیکچر کنوے کرنا ہے۔ تو سمپلی جو ہے اس کی یہ ونڈو میرے پاس اوپن ہو گئی ہے۔ اب یہ ٹیوٹوریل سلیکٹ کرنے، یہ ویڈیو اسکرین ریکارڈر سلیکٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا آپ اگر دیکھیں لے آؤٹ جو ہے موسٹلی ریزمبل کر رہا ہے ایم ایس ورڈ، پاور پوائنٹ یا ایم ایس ایکسل کے ساتھ۔ اسی وجہ سے میں نے یہ سلیکٹ کیا ہے کہ موسٹلی ٹیچر جو ہیں ایم ایس آفس سے کم از کم فیملیئر ضرور ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ کے پاس ٹیکسٹ کو بولڈ کرنا یا جو بھی آپ کی سمپل آپشنز ہوتی ہیں وہ آپ بہت ساری آپشنز سلیکٹ کر سکتے ہیں، اینیمیشنز اور اس طرح، اگر آپ اس کے اندر ہی سلائڈز بنا رہے ہیں۔ لیکن موسٹلی ٹیچرز کے پاس آلریڈی لیکچرز موجود ہیں ان دا فارم آف سلائڈز، کیونکہ ایل ایم ایس کے اوپر آپ لوگ آلریڈی اپلوڈ کر رہے ہیں لیکچرز۔ تو میں یہاں پہ سلائڈز کی آپشن پہ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور امپورٹ پاور پوائنٹ کی آپشن میرے پاس موجود ہے۔ اس کے اوپر میں کلک کروں گا اور میرے سسٹم کے اندر جہاں پہ سلائڈز پڑی ہوئی ہیں میں اس فولڈر میں جاؤں گا، اور کوئی بھی پاور پوائنٹ کا جو سلائڈز ہیں وہ میں سلیکٹ کر لوں گا۔ اب یہ اوپن ہو کے آ گئی ہیں جی اس لیکچر کے اندر، اس پاور پوائنٹ کی فائل کے اندر میرے پاس 18 سلائڈز تھیں، اور میں اوکے پہ کلک کر دوں گا۔
اب یہ ساری سلائڈز یہاں پہ امپورٹ ہو گئی ہیں. اب ڈائریکٹ میں چلا جاؤں گا ہوم والے ٹیب میں اور میرے پاس یہاں پہ آپشن ہے ریکارڈ ویڈیو کی. ریکارڈ ویڈیو کے پہ میں کلک کروں گا, میری ویڈیو سٹارٹ ہو جائے گی. اور اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ہینڈ فری وغیرہ لگانے ہیں یا آپ کے سسٹم کا اپنا جو مائک ہے اس کو آپ نے چیک ضرور کر لینا ہے کہ آپ کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو جو ہی میں یہاں پہ کلک کروں گا تو اس نے مجھے آپشن دی ہے کہ آپ کے پاس یہ مائک آپ کا کون سا والا ہے. اس میں جو میرا مائک ہوگا وہ میں سلیکٹ کر سکتا ہوں. اگر میرے پاس مائک نہیں ہے تو میں سپیکرز کی آپشن بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں. ڈائریکٹ سسٹم کے اپنے جو مائک ہے وہ بھی یوز ہو سکتا ہے. اور میں ریکارڈنگ کے اوپر کلک کر دوں گا اور جو ہی ریکارڈنگ کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہ ریکارڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی. اب ریکارڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہی سٹارٹ ہوگی تو پہلے آپ چھوٹا سا ٹیسٹ رن کر لیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپ جو ہیں اس میں چیک کر لیں کہ ایک چھوٹا سا لیکچر بنا کے 10 سیکنڈز کا چیک کر سکتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ریکارڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو آپ دوبارہ پھر ایسے ہی ریکارڈ ویڈیو کے اوپر آ کے ریکارڈنگ سٹارٹ کریں گے. تو جب آپ کی ویڈیو آپ کا لیکچر ختم ہو جائے گا تو لاسٹ میں آپ نے اینڈ والا بٹن پریس کرنا ہے. یعنی کہ آپ کے کی بورڈ کے اوپر کنٹرول والا بٹن ہوتا ہے اور ایک اینڈ والا بٹن ہوتا ہے اوپر بیک سپیس کے پاس ہی. یہ شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کنٹرول اینڈ. ٹھیک ہے, تو جو ہی کنٹرول اینڈ پریس کریں گے تو آپ کا لیکچر جو ہے ٹاپ موسٹ یہاں پہ آ جائے گا اور آپ اس کو رائٹ کلک کر کے سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ اپنے سسٹم میں سیو کرتے ہیں سیو کر سکتے ہیں. تو اس طرح ویری سمپلی اور جو ہے بہت چھوٹا سا سائز ہوتا ہے اس کی. زیادہ تر یہ جو ویڈیو اسکرین ریکارڈر ہے اس کی جو ویڈیو ہے اس کا سائز کافی کم ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ چھوٹے سے چھوٹا آپ ویڈیو ٹیوٹوریل بنائیں, کیونکہ جتنا زیادہ آپ ویڈیو ٹیوٹوریل لینتھی کرتے جائیں گے اتنی زیادہ اس کی اسپیس زیادہ ہوگی. پھر آپ اس کو شیئر کریں گے جب اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو انٹرنیٹ اگر سلو ہوگا تو اس کی اپلوڈنگ کے اوپر بھی کافی زیادہ ٹائم لگے گا. اور جہاں تک بات ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ چیز شیئر کرنے کی, تو شیئر کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بیسٹ آپشن میرے خیال میں جو ہے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیں. یوٹیوب کا ایک بہت سمپل میتھڈ ہے چینل بنانے کا. آپ چینل بنا کے وہاں پہ اپلوڈ کر دیں اور بچوں کو لنک دے دیں. سارے بچے وہاں پہ جا کے آپ کا لیکچر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر ویڈیو ریکارڈنگ پراپرلی اسٹوڈیو کی فارم میں اگر کرنی ہے تو اس طرح کی اگر مجھے سجیشنز ملی تو نیکسٹ میں اس طرح کی ویڈیو بھی ریکارڈ کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.